فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، صفوں کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے، حتیٰ کہ وہ اٹھ جائیں نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے، مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے، روزے کے لیے سحری کھانے والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے۔ جسم میں کون سی تبدیلی آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ دل کا نرم ہونا اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہونا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے بلائے جانے والے لوگ۔ فرمان نبی کریم، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب ہونے والا شخص۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے۔ کچھ دیر جنت میں گزارنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اس کے پاس جا کر وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ہاتھوں کا زنا۔ ہاتھوں کا زنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ عمر میں اضافہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔